السلام علیکم دوستوں، کیسے کیا حال ہے دوستوں؟ ماڈیول 1 کے ہم اس حصے میں اس کورس کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمپیوٹر کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کیا ہے اور اس کے مختلف فیچرز کیا ہے۔ دوستوں، اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ کمپیوٹر کے کیا فائدے ہیں، کمپیوٹر کے کون کون سے بیسک ٹرم ہیں اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کے کتنے ٹائپس ہیں۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ وہ مشین ہے جسے انسان نے اپنے روزمرہ کام کو زیادہ آسانی اور بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ کمپیوٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ زیادہ محنت اور زیادہ وقت لینے والا کام جو ہے انتہائی کم وقت میں کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ فائدہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کا کام جو ہے انسان کام کے مقابلے میں زیادہ بھروسے کار ہوتے ہیں۔ دوستو، ایک اور سہولت کمپیوٹر جو ہمیں مہیا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوریج، یعنی آپ پوری دنیا کی جو ہے کتابیں اور لائبریری یعنی کانٹینٹ کو آپ ایک جگہ پر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بڑا سا کمپیوٹر میں آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک کمپیوٹر ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جسے ہم کچھ معلومات، ہدایات یا ڈیٹا دیتے ہیں۔ کمپیوٹر دی جانے والی معلومات پر کچھ کام کرتا ہے اور پھر ہمیں مطلوبہ نتائج یا ریزلٹس فراہم کرتا ہے۔ یہ تو دوستو کمپیوٹر کا مختصر انٹروڈکشن تھا۔ اب ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کے بیسک ٹرمز جو کہ اس کورس میں ہم کثرت سے استعمال کریں گے، جیسے کہ ان پٹ، آؤٹ پٹ، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور انٹرنیٹ۔ سب سے پہلے ایک بہت عام استعمال ہونے والی ٹرم ان پٹ ہے۔ ان پٹ کے معنی کسی سسٹم کو کوئی چیز یا ڈیٹا فراہم کرنا ہے۔ کمپیوٹر ان پٹ سے مراد کوئی ایسی چیز یا ڈیٹا ہے جو ہم کمپیوٹر کو فراہم کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں اس کی مثال ایک جوسر کی لی جا سکتی ہے جس میں ہم مختلف قسم کے پھل ڈالتے ہیں۔ جوسر ان پھلوں کا رس نکال کر گودا علیحدہ کر دیتا ہے۔ غور کریں، یہ پھل جوسر کے لیے ان پٹ ہے۔ وہ چیز جو کمپیوٹر کو ان پٹ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ان پٹ ڈیوائس کہلاتی ہے۔ جیسے کی بورڈ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کو ڈیٹا دینے کے کام آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے جوسر کی ایگزامپل دوبارہ دیکھیں تو کسی جوسر کے اندر آپ کو پھل ڈالنے کے لیے ہاتھ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ جوسر کے لیے ان پٹ ڈیوائس ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والی کمپیوٹر کی ان پٹ ڈیوائسز میں کی بورڈ، ماؤس اور اسکینر وغیرہ شامل ہیں، جن کی تفصیل آپ اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر کسی ٹیوب ویل سے حاصل ہونے والا پانی ٹیوب ویل کی آؤٹ پٹ کہلاتی ہے اور جوسر سے نکلنے والا جوس جوسر کی آؤٹ پٹ کہلاتی ہے۔ اسی طرح تھریشر سے نکلنے والے گندم کے دانے تھریشر کی آؤٹ پٹ ہیں۔ وہ چیز جو آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے آؤٹ پٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔ مثلاً جوسر کی مثال میں گلاس یا کپ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں جوسر میں سے آؤٹ پٹ مل رہی ہے، یعنی جوس۔ اگر ہم تھریشر کی مثال کو دوبارہ دیکھیں تو اس جگہ کو تھریشر کی نوزل کہا جاتا ہے۔ یہاں سے گندم کے دانے باہر نکل رہے ہیں۔ اس طرح نوزل تھریشر کی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ لینے کے لیے ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام استعمال ہونے والی کمپیوٹر آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں پرنٹر، مانیٹر اور اسپیکر شامل ہیں۔ دوستو، ابھی تک ہم نے جس ٹرم کا یوز کیا ہے اس میں ان پٹ ڈیوائس، آؤٹ پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائس شامل ہیں۔ اب جو ہم نیکسٹ ٹرم دیکھیں گے وہ پروسیسنگ یا کمپیوٹر پروسیسنگ ہے۔ روزمرہ زندگی میں پروسیسنگ کو سمجھنے کے لیے آئیے تھریشر کی مثال کو دوبارہ لیتے ہیں۔
جب تھریشر کو کٹی ہوئی گندم ان پٹ کی جاتی ہے تو یہ اس پر کچھ کام کرتا ہے، یعنی اس کے دانے اور بھس علیحدہ علیحدہ کرتا ہے۔ اس کام کو تھریشر کی پروسیسنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر ان پٹ پر انٹرنلی کچھ کام یا پروسیسنگ کرتا ہے جس سے آؤٹ پٹ حاصل ہوتی ہے۔ اسٹوریج۔ دوستوں اس کے علاوہ جو ایک ہم نے ٹرمز یوز کیا ہے اسٹوریج۔ دوستوں اسٹوریج سے یہ فائدہ ہے کہ کوئی بھی ڈیٹا مختلف جگہ سے ہمیں کنیکٹ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایک جگہ پر ہم اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں، جسے ہم اسٹوریج کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہی جانا پہچانا تھریشر پھر آپ کے سامنے ہے۔ اس سے نکلنے والی گندم کو بوریوں میں محفوظ یا سٹور کر سکتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کی ایک اور مثال لائبریری کی ہے، جہاں ہر قسم کے سبجیکٹس کے متعلق مختلف کتابیں موجود ہوتی ہیں، جیسے میتھس، پالیٹکس، سائنس وغیرہ۔ گویا لائبریری کے اندر ہر قسم کی کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ کو مختلف جگہوں پر جا کر انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کمپیوٹر میں مختلف قسم کا بے شمار ڈیٹا اور انفارمیشن سٹور کی جا سکتی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے اور ہمیں اسے مختلف جگہوں پر جا کر ڈھونڈنا نہ پڑے۔ اسٹوریج ڈیوائسز۔ کمپیوٹر میں انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لیے کچھ اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کی تفصیل ہم آپ کو اگلے لیسنز میں بتائیں گے۔ اس سے متعلق چند نام آپ ذہن نشین کر لیں، مثلاً اس میں روم، ریم، ہارڈ ڈسک، میموری کارڈز، یو ایس بی ڈسک، سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز شامل ہیں۔ اسٹوریج ڈیوائسز آپ کی چیزوں کو ایک جگہ محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ عام زندگی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے آپ کے کچن میں مختلف مسالہ جات کو سٹور کرنے کے لیے کیبنٹ استعمال ہوتی ہے۔ دوستو اب ہم ہارڈ ویئر کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتے چلیں۔ دوستو ہارڈ ویئر اسے کہتے ہیں جسے آپ چھو سکیں اور اسے ہاتھ بھی لگا سکیں۔ دوستو جیسے کہ آپ نے چائے کا چمچ دیکھا ہوگا، دوستو چائے کا چمچ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے۔ جیسے کہ آپ چائے کے چمچ میں چینی ڈال کر چائے کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ ہارڈ ویئر کہلاتا ہے۔ تو دوستو پیچھے سے جو ہم نے انٹروڈکشن کرایا تھا ان پٹ، آؤٹ پٹ اور اسٹوریج کا، دوستو یہ بھی ہارڈ ویئر ڈیوائس کہلاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر اپنے ہارڈ ویئر ڈیوائسز یا آؤٹ پٹ اور ان پٹ ڈیوائسز کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے سامنے ایک نئی ٹرم آتی ہے جسے ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا کمپیوٹرائزڈ آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو آپریٹر ایک ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے سارا ڈیٹا اپنے کمپیوٹر کو فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر اس ڈیٹا کو ان پٹ کے طور پر لیتا ہے اور اس کو انفارمیشن میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر اس کو کارڈ پر لکھنے کے لیے ایک خاص ترتیب دیتا ہے، یعنی یہ دیکھتا ہے کہ کارڈ پر کون سی انفارمیشن پہلے آئے گی اور کون سی بعد میں۔ اس طرح جب کمپیوٹر ہمیں کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ آؤٹ پٹ کے طور پر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی سافٹ ویئر ہی استعمال ہوتا ہے۔ دوستو اب ہم چلتے ہیں کہ کمپیوٹر کو کون کون سی بیسک ٹرم پر جو ہے نا ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے کتنے جو ہے نا ٹائپس ہیں۔ سپر کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز، سرور، مائکرو کمپیوٹر، گیم کنسولز، موبائل کمپیوٹرز اینڈ موبائل ڈیوائسز اور embedded کمپیوٹرز۔ سپر کمپیوٹرز۔ سب سے پہلے کمپیوٹر کی ٹائپ سپر کمپیوٹر ہے۔ یہ وہ کمپیوٹرز ہیں جو سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرز ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن انتہائی ایکوریسی کے ساتھ۔ چونکہ یہ کمپیوٹرز بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔
کچھ مشہور سپر کمپیوٹرز میں ٹائٹین، ٹیانے 2 اور کے کمپیوٹر شامل ہیں۔ مین فریم کمپیوٹرز سپر کمپیوٹر سے چھوٹے اور ذرا سی کم رفتار رکھنے والے کمپیوٹرز کو ہم مین فریم کمپیوٹرز کہتے ہیں۔ لہذا نیکسٹ ٹائپ جو کمپیوٹرز کی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مین فریم کمپیوٹرز ہیں۔ یہ کمپیوٹرز سائز کے لحاظ سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے ان میں زیادہ انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مین فریم کمپیوٹرز قیمت میں بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کمپیوٹرز پی آئی اے، بینکس اور بہت سی دوسری آرگنائزیشنز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ سرورز مین فریم کمپیوٹرز کے بعد جن کمپیوٹر کی باری آتی ہے وہ سرورز کہلاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کی کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے۔ سرورز کا بنیادی کام ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ ورک پر موجود ریسورسز تک رسائی کنٹرول کرنا ہے، یعنی بہت سارے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سرور کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ سرور کے ذریعے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور دوسرے ریسورسز تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بارے میں اگلے لیسنز میں تفصیل سے جانیں گے۔ ان میں ڈیل، ایچ پی اور ایسر کے سرورز زیادہ مشہور ہیں۔ مائکرو کمپیوٹرز کو عام طور پر پی سی یا پرسنل کمپیوٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کمپیوٹرز ہیں جو آفیسز، اسکولز، کالجز اور گھروں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کے کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز اور سرورز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے اور اسی لیے ان کی قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کمپیوٹرز کو آپ کی میز پر رکھنے کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان میں زیادہ مشہور آئی بی ایم، ڈیل، ایچ پی اور ایپل میکنٹاش کمپیوٹرز ہیں۔ گیم کنسول ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جس پر ایک یا ایک سے زیادہ افراد ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں۔ یہ پورٹیبل ڈیوائسز ہوتی ہیں، یعنی ان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ کچھ مشہور گیم کنسول میں مائکروسافٹ کا ایکس باکس 360، نائنٹینڈو کا وائی اور سونی کا پلے اسٹیشن شامل ہیں۔ موبائل کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہے جسے آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور تقریباً پرسنل کمپیوٹر جیسی ہوتی ہے۔ موبائل کمپیوٹر کی مثال لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا نوٹ بک کمپیوٹر ہیں۔ موبائل ڈیوائس ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جو کہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں سما سکتی ہے۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور پرسنل کمپیوٹر سے ذرا کم ہوتی ہے۔ موبائل ڈیوائس میں اسمارٹ فونز، ای بک ریڈر اور ڈیجیٹل کیمراز شامل ہیں۔ ایمبیڈڈ کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جسے کسی پروڈکٹ میں ایک کمپوننٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ کسی بڑی پروڈکٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی کمپیوٹنگ پاور بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ڈی وی ڈی پلیئر، ڈیجیٹل ٹی وی اور فوٹو کاپی مشینز چند ایسی پروڈکٹ ہیں جن میں ایمبیڈڈ کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔ سمری دوستو ماڈیول 1 کے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کمپیوٹر کیا ہے اور کمپیوٹر کے کون کون سے فائدے ہیں اور کمپیوٹر کے کون کون سے بیسک ٹرم ہیں۔ دوستو ویڈیو ختم ہو گیا ہے۔ دوستو ملتے ہیں مزید نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔